الرحیم فالرفع علم الفاعلیت، پس رفع فاعلیت کی علامت ہے۔ علم بمعنی علامت کے ہے، اور فاعلیت کا معنی ہے کون الشیء فاعلا، شے کا فاعل ہونا، تو مطلب ہوا رفع کسی شے کے فاعل ہونے کی علامت ہے۔ فالرفع علم الفاعلیت، علم بمعنی علامت کے ہے، الفاعلیت کا معنی ہے کون الشیء فاعلا، شے کا فاعل ہونا، تو مطلب ہوا رفع شے کے فاعل ہونے کی علامت ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ مرفوع جس طرح فاعل ہوتا ہے، مبتدا اور خبر بھی مرفوع ہوتے ہیں، پھر کیسے کہا فالرفع علم الفاعلیت؟ مرفوع جس طرح فاعل ہوتا ہے، مبتدا اور خبر بھی مرفوع ہوتے ہیں، پھر کیسے کہا فالرفع علم الفاعلیت؟ جواب یہ ہے، فاعل میں تعمیم ہے، خواہ فاعل حقیقی ہو یا فاعل حکمی ہو۔ فاعل حقیقی تو ظاہر ہے، اور فاعل حکمی وہ ہوتا ہے جس میں فاعل حقیقی والی کوئی خصلت ہو، یعنی کہ اس کا مسند الیہ ہونا اور جملہ کی جزء ثانی بننا۔ مبتدا اور خبر اگرچہ فاعل حقیقی نہیں ہیں لیکن فاعل حکمی ہیں، ان میں فاعل حقیقی والی خصلت پائی جاتی ہے۔ مبتدا مسند الیہ بنتا ہے اور خبر جملہ کی جزء ثانی بن جاتی ہے۔ جواب یہ ہے کہ فاعل میں تعمیم ہے، خواہ فاعل حقیقی ہو یا فاعل حکمی ہو۔ فاعل حقیقی تو ظاہر ہے، اور فاعل حکمی وہ ہوتا ہے جس میں فاعل حقیقی والی خصلت ہو، یعنی وہ مسند الیہ ہو یا جملہ کی جزء ثانی ہو۔ تو مبتدا اور خبر اگرچہ فاعل حقیقی نہیں ہیں لیکن فاعل حکمی ہیں، ان میں فاعل حقیقی والی خصلت پائی جاتی ہے۔ مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے اور خبر جملہ کی جزء ثانی بنتی ہے۔ والنصب علم المفعولیت، علم بمعنی علامت کے ہے، مفعولیت کا معنی ہے کون الشیء مفعولا، یعنی نصب مفعول ہونے کی، شے کے مفعول ہونے کی علامت ہے۔ علم بمعنی علامت کے ہے، مفعولیت کا معنی ہے کون الشیء مفعولا، شے کا مفعول ہونا، یعنی نصب شے کے مفعول ہونے کی علامت ہے۔ سوال ہوتا ہے منصوب جس طرح مفعول ہوتا ہے، حال تمیز مستثنیٰ وغیرہ بھی منصوب ہوتے ہیں، پھر کیسے کہا کہ نصب مفعولیت کی علامت ہے؟ سوال ہوتا ہے کہ جس طرح منصوب مفعول ہوتا ہے، حال تمیز مستثنیٰ وغیرہ بھی منصوب ہوتے ہیں، پھر کیسے کہا کہ نصب مفعولیت کی علامت ہے؟ جواب یہ ہے، مفعول میں تعمیم ہے، خواہ مفعول حقیقی ہو یا مفعول حکمی ہو۔ مفعول حقیقی تو ظاہر ہے، اور مفعول حکمی وہ ہوتا ہے جس میں مفعول حقیقی والی خصلت ہو، یعنی کہ اس کا فعل کے ساتھ تعلق ہو، فعل کے فاعل کے ساتھ تام ہونے کے بعد۔ مفعول میں تعمیم ہے، خواہ مفعول حقیقی ہو یا مفعول حکمی ہو۔ مفعول حقیقی تو ظاہر ہے، اور مفعول حکمی وہ ہوتا ہے جس میں مفعول حقیقی والی خصلت ہو، یعنی اس کا فعل کے ساتھ تعلق ہو، فعل کے فاعل کے ساتھ تام ہونے کے بعد۔ حال تمیز مستثنیٰ اگرچہ مفعول حقیقی نہیں ہوتے لیکن مفعول حکمی ہوتے ہیں، ان میں مفعول حقیقی والی خصلت ہوتی ہے، یعنی ان کا فعل کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، فعل کے فاعل کے ساتھ تام ہونے کے بعد۔ والجر علم الاضافت، علم بمعنی علامت کے ہے، اور اضافت کا معنی ہے کون الشیء مضافا الیہ، شے کا مضاف الیہ ہونا، یعنی جر مضاف الیہ ہونے کی علامت ہے۔ علم بمعنی علامت کے ہے، اضافت کا معنی ہے کون الشیء مضافا الیہ، شے کا مضاف الیہ ہونا، یعنی جر مضاف الیہ ہونے کی علامت ہے۔ سوال ہوتا ہے کیا وجہ اضافت کے ساتھ یاء مصدریہ کو ذکر نہیں کیا جبکہ فاعلیت اور مفعولیت کے ساتھ یاء مصدریہ کو ذکر کیا؟ کیا وجہ اضافت کے ساتھ یاء مصدریہ کو ذکر نہیں کیا جبکہ فاعلیت اور مفعولیت کے ساتھ یاء مصدریہ کو ذکر کیا؟ جواب یہ ہے کہ اضافت خود مصدر ہے، اسی وجہ سے اس کے ساتھ یاء مصدریہ کو ذکر نہیں کیا، جبکہ فاعل اور مفعول خود مصدر نہیں ہیں، اسی وجہ سے ان کے ساتھ یاء مصدریہ کو ذکر کیا۔ اضافت خود مصدر ہے، اسی وجہ سے اس کے ساتھ یاء مصدریہ کو ذکر نہیں کیا، جبکہ فاعل اور مفعول خود مصدر نہیں ہیں، اسی وجہ سے ان کے ساتھ یاء مصدریہ کو ذکر کیا۔ پھر سوال ہوتا ہے کیا وجہ رفع کو فاعلیت کی علامت، نصب کو مفعولیت کی علامت اور جر کو اضافت کی علامت بنایا، اس کا خلاف کیوں نہیں کیا؟ کیا وجہ رفع کو فاعلیت کی، نصب کو مفعولیت کی علامت اور جر کو اضافت کی علامت بنایا، اس کا خلاف کیوں نہیں کیا؟ جواب یہ ہے کہ فاعل قلیل ہے، کیونکہ فاعل ایک ہوتا ہے اور قلت ثقل کا تقاضا کرتی ہے، اور حرکات ثلاثہ میں رفع ثقیل ہے، اسی وجہ سے رفع کو فاعلیت کی علامت بنایا۔
مفعول کثیر ہیں کیونکہ مفعول 5 ہیں، اور کثرت خفت کا تقاضا کرتی ہے، اور خفت حرکات ثلاثہ میں نصب کے اندر ہے، اسی وجہ سے نصب کو مفعولیت کی علامت بنایا۔ باقی رہ گئے تھے جر اور اضافت، تو جر کو اضافت کی علامت بنا دیا گیا۔ جواب یہ ہے کہ فاعل قلیل ہے کیونکہ فاعل ایک ہوتا ہے اور قلت ثقل کا تقاضا کرتی ہے، اور حرکات ثلاثہ میں سے رفع ثقیل ہے، اسی وجہ سے رفع کو فاعلیت کی علامت بنایا گیا۔ مفعول کثیر ہیں کیونکہ مفعول 5 ہیں، اور کثرت خفت کا تقاضا کرتی ہے، حرکات ثلاثہ میں سے نصب خفیف ہے، اسی وجہ سے نصب کو مفعولیت کی علامت بنایا گیا۔ باقی رہ گئے تھے جر اور اضافت، تو جر کو اضافت کی علامت بنا دیا گیا۔ والعامل ما به، عامل وہ ہے کہ جس کی وجہ سے یتقوم حاصل ہو المعنی، وہ معنی المقتضی للاعراب، جو تقاضا کرنے والا ہے اعراب کا۔ عامل کی تعریف، عامل وہ ہے جس کی وجہ سے وہ معنی حاصل ہو جو اعراب کا تقاضا کرتا ہے، یعنی معنی فاعلیت، معنی مفعولیت اور معنی اضافت۔ عامل وہ ہے جس کی وجہ سے وہ معنی حاصل ہو جو معنی اعراب کا تقاضا کرتا ہے، یعنی معنی فاعلیت، معنی مفعولیت اور معنی اضافت۔ جیسے جاء زید میں جاء عامل ہے، اس کی وجہ سے زید میں فاعلیت والا معنی حاصل ہوا۔ رأیت زیدن میں رأیت عامل ہے، اس کی وجہ سے زیدن میں مفعولیت والا معنی حاصل ہوا۔ مررت بزیدن میں با عامل ہے، اس کی وجہ سے زید میں اضافت والا معنی حاصل ہوا۔ جاء زید میں جاء عامل ہے، اس کی وجہ سے زید میں فاعلیت والا معنی حاصل ہوا۔ رأیت زیدن میں رأیت عامل ہے، اس کی وجہ سے زیدن میں مفعولیت والا معنی حاصل ہوا۔ مررت بزید میں با عامل ہے، اس کی وجہ سے زید میں اضافت والا معنی حاصل ہوا۔